السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ ٹھیک ہیں نا؟ تو جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، یہ ہماری پہلی کلاس ہے اور شاید یہ سبق بھی شروع نہیں کیا گیا ہے، ہماری کتاب ابھی تک سلیبس شروع نہیں ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے مناسب یہ ہوگا کہ ہم ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح انور پر ایک مرتبہ فاتحہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں، ہم لوگ ایک مرتبہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ الی حضرت روح نبینا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سب لوگ پڑھیں گے، اس کے بعد یہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ بھی پڑھیں گے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفہما وعقلا وادبا وایمانا کاملا، رب تمم بالخیر والسعادہ۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفہما وعقلا وادبا وایمانا کاملا، رب تمم بالخیر والسعادہ۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفہما وعقلا وادبا وایمانا کاملا، رب تمم بالخیر والسعادہ۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ ہماری پہلی کلاس ہے۔ تو ہمارا جو سلیبس میں جو ہماری کتاب ہے، ہمارے لیے سلیبس میں وہ کون سی کتاب ہے؟ الفقہ المیسر۔ سب سے پہلے ہمیں اس کا معنی سمجھنا ہے کتاب کا۔ الفقہ المیسر، فقہ المیسر، اس کا معنی کیا ہے؟ فقہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فقہ کا معنی ہوتا ہے، وہ سب بتائیں گے شاید آپ لوگ کو۔ فقہ کا معنی ہوتا ہے العلم بالشیء، کسی چیز کا کیا کرنا؟ جاننا۔ الفقہ العلم بالشیء او الفہم، یا سمجھنے کو کہتے ہیں۔ اب الفقہ المیسر، فقہ المیسر کا مطلب کیا؟ آسان فقہ، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، لغت میں کسے کہتے ہیں فقہ؟ العلم بالشیء، ٹھیک ہے؟ اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ المکتسبہ من الادلۃ التفصیلیہ، یعنی ادلہ تفصیلیہ سے جو احکام جو ثابت ہے ان کو جاننے کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں، شریعت میں، شرع میں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو سلیبس ہے وہ کہاں سے ہے؟ کتاب الطہارت سے، ٹھیک ہے؟ تو الکتاب الاول الطہارات، طہارت کی جمع ہے طہارات، یعنی پاکیاں، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی کتاب ہے، یعنی یہ کتاب ہے، ایک بڑی کتاب ہے، اس کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں، مطلب چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ الکتاب الاول، تو سب سے پہلی کتاب جو ہے، جو باب ہے، جو کتاب ہے، وہ ہے طہارات، پاکیوں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم آج اپنا کلاس شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو معنی طہارت، اب ہمیں سب سے پہلے طہارت کیا چیز ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کے معنی کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو معنی طہارت کیا چیز ہے؟ طہارت کے معنی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ الطہارۃ فی اللغۃ، الطہارۃ فی اللغۃ، لغت میں طہارت کیا چیز ہے؟ الطہارۃ فی اللغۃ، لغت میں طہارت النظافۃ، نظافت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ طہارت کا معنی ہوتا ہے پاکی، صفائی، نظافت کو کہتے ہیں۔ لغت میں طہارت کسے کہتے ہیں؟ نظافت کو کہتے ہیں۔ والتخلص من الادناس حسیۃ کانت او کالنجس او معنویۃ کالعیوب۔ والتخلص من الادناس، سب سے پہلے مصنف نے کہا کہ طہارت لغت میں نظافت کو کہتے ہیں، اور کسے کہتے ہیں؟ والتخلص من الادناس، تخلص یتخلص تخلصا، والتخلص اس کا معنی ہے تخلص یتخلص، بچنا، ٹھیک ہے؟ والتخلص من الادناس، گندگیوں سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دنس کی جمع ادناس، یعنی گندگیاں، گندگی کی جمع گندگیاں، ادناس، گندگیوں سے بچنے کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت کہتے ہیں۔ اور دوسری جو بات ہے وہ کہہ رہے ہیں حسیتاً، اگرچہ یہ گندگیاں جو ہے چاہے وہ حسی ہو، یعنی ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اگرچہ یہ گندگیاں
حسیہ ہو یعنی ہم اسے محسوس کرتے ہیں کائنات، او معنوی کن نجسی جیسے عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں یعنی ناپاکی نجاست، یا تو پھر وہ گندگیاں کیا معنوی بھی ہو سکتی ہے یعنی ہم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں معنی کے حساب سے، ہم اپنے دماغ سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے کل عیوبی جیسے عیب کے ذریعے، جیسے جتنی عیبیں ہیں عیوب ہے یعنی کسی کے اندر جو حسد ہے یا بغض و کینہ ہے یا جلن ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی عیب ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی کیا ہے گندگی ہے، لیکن یہ گندگی معنوی ہے، تو اس سے بچنے کو بھی کیا کہتے ہیں، طہارت کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں، یقال تطہر بالماء، کہا جاتا ہے لغت میں تطہر بالماء، تطہر یتطہر تطہرا، پانی سے پاکی حاصل کرنا، ٹھیک ہے، یقال تطہر بالماء، پانی سے پاکی حاصل کیا، ای تنظف من الدنس، یعنی پانی کے ذریعے گندگی سے پاکی حاصل کیا، نظافت حاصل کیا، وتطہر من الحسد، اور حسد سے پاکی حاصل کیا، حسد سے کیا کیا، پاکی حاصل کیا، یعنی تخلص منہ، یعنی حسد کے بیماری سے نجات پایا، چھوٹ گیا، حسد چھوڑ دیا، حسد کرنے سے نکل گیا وہ، ٹھیک ہے، سمجھ لیا آپ لوگ۔ تو اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، سب سے پہلے اس کا واضح کر دیتا ہوں، آپ لوگ سمجھ گئے گے، ایک چھوٹے کچھ چند الفاظ میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ طہارت لغت میں کسے کہتے ہیں، نظافت کو کہتے ہیں، والتخلص من الادناس، اور گندگیوں سے بچنے کو کہتے ہیں، اور وہ گندگیاں چاہے حسیہ ہو یعنی جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کائنات، او معنی کن نجس جیسے نجاست، او معنویتاً، یا وہ گندگیاں یا وہ ادناس کیا ہو، معنوی ہو جیسے جسے ہم سمجھ سکتے ہیں، کل عیوب جیسے عیب، حسد، بغض، جھوٹ۔ یقال تطہر بالماء، اس کی مثال کیا ہے، لغت میں کہا جاتا ہے عربی زبان میں تطہر بالماء، پانی سے پاکی حاصل کیا، یعنی تنظف من الدنس، یعنی گندگی سے پانی کے ذریعے پاکی حاصل کیا، وتطہر من الحسد، اور حسد سے پاکی حاصل کیا، یعنی ای تخلص منہ، یعنی حسد سے بچا، ٹھیک ہے۔ اب طہارت کی شریعت میں طہارت کسے، والطہارت فی الشرع، اور شرع میں طہارت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، والطہارت فی الشرع، اور شرع میں یعنی شریعت میں طہارت تنقسم الی قسمین، انقسم ینقسم یعنی بٹنا، قسم ہونا، تنقسم الی قسمین، دو قسموں میں تقسیم ہے، پہلی قسم ہے طہارت من الحدث، دوسری قسم ہے طہارت من النجاست۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اس کا کیا کریں گے، بیان کریں گے، ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، پہلی کلاس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔